الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم عنایت فرمایا ہے ان کے ہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو در حقیقت انسانی زندگی کی مشکلات، اس کے حل اور نفسیاتی کیفیات اور نفسیاتی بیماریوں کے متعلق ہیں۔ یہ دانشمند لوگ شعور کی بیداری پر بہت توجہ دیتے ہیں اور یہ بار بار لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اصل زندگی شعور کی بیداری کے ساتھ ہے، اور جس انسان میں کانشیسنس، اندر کی روح، شعور کی بیداری نہیں ہے، اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ انسانوں کو بار بار اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ ایک آنکھوں کا اندھا پن ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو چشمہ استعمال کرتے ہیں، آدھ اور پون میں یہ لوگ بھی نابینا ہوتے ہیں اور ایک مکمل نابینا ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ ایسے لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ دانشور لوگ حقیقت میں ماتم کرتے ہیں ان انسانوں کا جن کی روح اندھی ہوتی ہے اور جو اندر سے اندھے ہوتے ہیں۔ وہ دانشور اسی پہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدتر نگاہ کون سی ہے۔ وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دینے والا دوست کون ہے۔ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ مال و دولت اور انسان کا ایثار کس توازن کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بار بار انسانی شعور کی بیداری اور اس کی روشنی میں جو اقدامات ہیں ان کے منافع کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انسانی شعور پہ بات چل رہی ہے اور اس کی بیداری کیا علم سے ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کا شعور بھی بیدار ہو، یا یہ کہ ایک آدمی کے پاس علم تو کم ہے مگر اس میں خود احتسابی زیادہ ہے، تو اس انسان کو اللہ یہ طاقت بخشتا ہے
کہ یہ اپنے شعور کو صاحب علم کی نسبت زیادہ استعمال کرے، اور محققین کہتے ہیں کہ علم سے شعور بیدار ہوتا ہے، علم ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، علم ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ عقل اور وحی دونوں میں تعلق کیا ہے۔ علم اخلاقیات کے تجربوں پہ لاتا ہے، اور علم بہت سی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھاتا ہے، لیکن علم جو عقل کے تابع ہو جائے اور وہ علم جو وحی کا انکار کر دے، وہ علم دنیا اور آخرت میں کوئی نفع نہیں دیتا۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنا انسانی شعور کو بیدار کرنے میں خود احتسابی کام کرتی ہے، اتنا علم کام نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے، صبح اٹھتا ہے، واک کرتا ہے، دکان اور دفتر پہ آتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اپنا احتساب کرنا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے اس فریضے کو انجام دے کہ آج دن میں نے کس حال میں گزارا اور مجھے اپنا احتساب کرنا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں وہ زیادہ شعور رکھتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو پڑھنے پڑھانے اور کتابوں میں غرق ہو جاتے ہیں مگر اپنا احتساب نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طاقتور، ایک اسٹرانگ، ایک جاندار، ایک ایسا مومن شخص جسے بہرحال اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، وہ اس حال میں پہنچے کہ اپنا احتساب کرتا رہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ من صام رمضان، جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے، اور جو انسان قام اللہ کی عبادت کے لیے تراویح میں کھڑا رہا، ایمانم و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ احتساب کا مطلب اپنا حساب و کتاب کرنا۔ محاسبی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ دفتر جہاں پر جا کر مدرسے میں، اسکول کالج میں، گورنمنٹ کے ہاں آڈٹ ہوتا ہے، تو محاسبی دفتر میں جاؤ، یعنی اس جگہ جاؤ جہاں پر تمہارے پیسے کا آڈٹ ہو۔ یہ جو آڈٹ والا دفتر ہے، مومن انسان اگر روزانہ حاضری دیتا رہے گا تو موت سے پہلے اجلا بھی ہو جائے گا، اور موت سے پہلے اپنا حساب کر کے اللہ کے ہاں سے بھی فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صاما من قاما، جو آدمی روزہ رکھے، جو آدمی رات عبادت، ایمانم و احتساباً، ایمان کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں یہ مطلوب چیزیں ہیں، اور اپنے حساب کے ساتھ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں جس میں ہوئیں، وہ آدمی زیادہ باشعور ہے اس کی نسبت
جو ڈاکٹر ہے اور سارا دن اور رات کتابیں پڑھتا ہے، جو مولوی اور عالم دین ہے اور دن رات لائبریری میں ہی گھومتا اور پڑھتا رہتا ہے، یہ آدمی ان سب سے اچھا ہے جو تھوڑا عمل بھی کرتا ہے تو اپنا احتساب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے، روزانہ اپنا حساب کرے اور اس سے بڑھ کر کرے جو اس کا دشمن کرتا۔ ایک آدمی آپ پہ تہمت لگانا چاہتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی دوسرے کی جان کا دشمن ہے، فرض کر لیجئے اس کے ہاتھ پہ ترازو چلا جائے تو اس انسان کی جتنی نیکیاں ہیں انہیں بھی وہ برائیوں میں شمار کر لے، اور اس کے جتنے اچھے کام ہیں وہ خراب کے کھاتے میں ڈال دے۔ یہ دشمن جس طرح پیش آتا ہے، یہ ضروری ہے کہ مومن آدمی اپنے نفس کے ساتھ اس دشمن سے بھی 100 گنا زیادہ بدتر سلوک کرے کہ کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اچھائی نہیں کی۔ اتنا کڑا احتساب اپنی ذات کا چاہیے۔ جو لوگ اپنا احتساب نہیں کرتے اور اپنے آپ کو روز خدا کی بارگاہ میں عدالت میں پیش نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جو قبر کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی جوتے پڑیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں کرتا کتنا ہوں۔ اللہ احتساب میں یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں سے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نے کرنی نہیں ہے۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کو سخت غصہ آتا ہے اس انسان پہ، کبر مقتن، خدا سخت ناراض ہوتا ہے اس انسان سے جو کہتا ہے اور کرتا نہیں۔ مت کہو اتنے بجے آ جاؤں گا، اور ذہن میں بھی یہ کہ نہیں آنا، کیوں کہا ہے؟ احتساب کرے نا اپنا، اچھا یار مجھ سے پیسے لے لینا، اب جب عملاً دینے کی باری آئی تو جان چھڑاتا ہے، تو کیوں کہا تھا؟ نہ کہتے۔ یہ سب چیزیں انسانی احتساب کی ہیں۔ جھوٹے وعدے کرتا ہے بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے، درجہ بدرجہ اپنے محکمے سے، اپنے کلرکوں سے، اور کلرک اپنے گھر میں، ساری بلڈنگ جھوٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ افاق، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو افاق پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ ایک اردو میں خاص لفظ ہے جو ہر بات پہ جھوٹ ہی بولتا ہو، اس وقت نہیں ہے ذہن میں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تباہ ہو گیا وہ آدمی جو ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ سنتے ہیں یہودی۔ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کیے جا رہا ہے اور دوسرے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے قبر کھود رہا ہے۔ وہ کہے جا رہا ہے کہ حضرت آپ شیخ الاسلام، اور حضرت آپ جیسا تو آدمی کوئی نہیں، سچ کہتا ہوں سبحان اللہ آپ کی گفتگو میں اتنا اثر، اور حضرت کو خبر ہی نہیں کہ ان کی قبر کھود رہا ہے۔ نفس میں جی میں اگر یہ آ گیا کہ میں واقعی ایسا ہوں، بس اسی وقت برباد ہو۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے مکتوبات شریف میں کہ بچے اور اپنے آپ کو بچائے بیعت کرنے سے، اگرچہ شیخ کامل نے اسے خلافت دی ہو، اور پھر آگے چل کے تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم سے بیعت کی درخواست کرے تو سمجھو کہ ایک بھوکا شیر آ گیا ہے
اور تم اس کے نرغے میں پھنس گئے ہو اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اور اگر تمہارے جی میں کبھی آئے کہ تم اس قابل ہو کہ لوگ تم سے بیعت کریں تو نئے سرے سے پھر سلوک اور ذکر اور اذکار کرنا شروع۔ اس لیے اپنا احتساب ضروری ہے، اپنا حساب و کتاب ضروری ہے۔ جب تک آدمی اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، پکا نمازی ہے، 5 وقت آتا ہے اور دفتر میں کام کرتا ہے، دفتر میں آنے جانے والی کوئی خاتون اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہے، یا تو یہ تمہارے سجدے جعلی ہیں، دھوکہ دے رہے ہو، فراڈ کرتے ہو، اور یا وہ چیز جعلی ہے۔ پانی پڑتا ہے اور تری نہیں ہے، سبحان اللہ، آگ جلتی ہے اور حرارت نہیں ہے۔ جس طرح آگ اور پانی کے بدیہی آنکھوں دیکھے ہاتھوں چھوئے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح اس نماز کا بھی اثر مرتب ہونا چاہیے۔ فحاشی میں کمی آنی چاہیے، وہ یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے، ٹکریں مارتا ہے۔ فرشتے لکھ دیتے ہیں خدا کے یہاں ممکن ہے یہ حساب کتاب پورا ہو جائے، مگر جو دوسری طرف جہنم تیار کر رہا ہے منہ کالا کرنے کا، اس کا کیا کرنا ہے یہ سوچا؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یزال قدم ہے، آدمی کے پاؤں نہیں ہل سکیں گے قیامت میں جب تک کہ 5 چیزوں کا اللہ سے حساب کتاب نہیں کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری؟ یہ قبر میں بھی سوال ہوگا، یہ کوئی چھوٹا سا سوال نہیں ہے۔ آپ 3 سوالات سنتے ہیں، تیرا رب کون، دین کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا سوال حدیث میں آیا ہے، صحیح احادیث میں، فرشتے بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اس کی کوئی فکر ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آدمی کہے گا کہ ہا لا ادری، ہائے افسوس، زندگی گزر گئی اور کچھ پتہ نہیں ہے کہاں گزاری۔ فرشتے کہیں گے تو تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے گا لوگوں کو دیکھ کر یہ بات کہتا تھا، وگرنہ کیا لا الہ الا اللہ۔ فرشتہ پہلا گرز مارے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کو چیرتا ہوا اندر چلا جائے گا اور فرشتے اکھاڑ لیں گے اور کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اس لیے اپنا احتساب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرے گا کہ این افنا شباب، جوانی میں کیا کرتے رہے؟ تیسرا سوال کرے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال کرے گا کہ کہاں خرچ کیا؟ 5 سوالات ہیں ترمذی میں، 4 یہ ہیں، ایک اور بھی۔ اس لیے انسان سوچے کہ میں خود اپنا احتساب کتنا کرتا ہوں۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اپنی خود احتسابی جتنا شعور کو بیدار کرتی ہے اتنا علم بیدار نہیں کرتا۔ اس عالم اور مولوی سے جو منبر پہ بیٹھ کے خطبے دیتا ہے 1000 اور اپنا احتساب نہیں کرتا، اس سے 1000 گنا وہ جاہل مزدور آدمی اچھا، رکشے کا ڈرائیور اچھا، جو روز سوچتا ہے کہ آج میں نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنی، آج یہ کام ہو گیا، اے خدا معاف فرما، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ خود احتسابی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خود احتسابی کو اتنا بیدار کر دیا تھا، اتنا طاقتور اندر سے ضمیر تھا کہ آئی ہے کہتی ہے ایسی حرکت ہو گئی، آپ نے فرمایا جاؤ ایسی باتیں نہیں کرتے، پھر امید سے، پھر فرمایا جاؤ ایسی باتیں نہیں کرتے،
پھر اس نے کہا اللہ کے رسول آپ فرماتے تھے بچہ یہ ہے بچہ میرا، فرمایا جاؤ اور اسے 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ 2 سال کے بعد آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ اسے روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہا ہے، چوس رہا ہے، اور کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.25 سال اس کے گزار دیے، مگر اندر سے اس کا ضمیر، اس کا کانشیس، اس کا اندر خود احتسابی کا عمل وہ نہیں سرد پڑا۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ غلطی ہو گئی، آپ مجھے سزا دیں۔ دنیا بھر میں ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی جتنی غافل یہ سوسائٹی ہے کہ جو مرضی جرم کرو سزا نہیں ہے۔ سیلاب میں اتنے کروڑ مر گئے، اتنے بے گھر ہو گئے، ہوا کریں، ان کی مدد ہم کر دیں گے، گھر بنا دیں گے، لیکن ہوا کیوں اس پہ کوئی سزا نہیں۔ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، اچھا بھائی پیسے دے دیں، دیت دے دیں۔ حکومت اپنا حق بھول جاتی ہے، حکومت کو خیال نہیں آتا کہ دیت کے علاوہ ایک حق ہمارا بھی ہے، اور ہمیں اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اگر فساد عام ہو جائے تو دیت کے بعد، دیت کے علاوہ پھر قتل بھی ہے، پھانسی بھی چڑھانا ہے کہ تم نے معاشرے اور سوسائٹی میں انسانی جان کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اس لیے گناہ اس پہ سزا ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے حقوق میں سے ہو اور اللہ اپنا حق معاف فرما دے۔ جو خالص اللہ کا حق ہے اس میں اتنے حساس ہیں کہ یہ کام ہو تو جائے کہ شریعت نے یہاں تک کہ ولیعذ باللہ کسی مرد و عورت کا خراب کام کرنا وہ شریعت مانتی نہیں ہے، اس کو کس نے شوہر کا حق ضائع کیا ہے یا اس نے بیوی کا حق ضائع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی چاہے غلط کام کرتے بھی ہیں تو بھی دوسرے کا حق ضائع نہیں کر رہے۔ یہ مسئلہ سن کے اچھل پڑتے ہیں کہ جی میری بیوی، میرا شوہر، اور اس نے کیا کر دیا۔ اور میاں جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں، اور ملمہ سازی اور جھوٹے پردے ڈالتے ہو جو اس سے 100 گنا بدتر چیز ہے، تو اس کا خیال نہیں آتا کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہے۔ صاف بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں۔ شراب پی لے اور مانے کہ میں شراب پیتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، یہ زیادہ اچھا آدمی ہے بنسبت اس کے جو پیے بھی اور خام خواہ جھوٹ بھی اوپر سے لپیٹتا رہے کہ نہیں نہیں شاید تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نہیں وہ بوتل میں شاید بڑا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ بدتر چیزیں اس سے جو کر رہا ہے نا، اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، لوگ نہیں جانتے میں ان کی ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھے ہوں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا پروردگار لوگوں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم کرتے ہو جو کچھ، میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے کرتوت اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی اپنا احتساب کرے، اس لیے چاہیے کہ آدمی اپنے بارے میں سوچے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، روز سوچے میں نے لوگوں کا کتنا قرضہ دینا ہے اور کتنا قرضہ میں ادا کر سکتا ہوں، اس کی میں نے وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ ایسے ہی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں احتساب ضروری ہے، اور اپنا محتسب انسان خود ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور لوگوں سب سے زیادہ انسان کے اندر کو جاننے والا خود انسان ہی ہے۔
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سب سے زیادہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی ہی معذرت کرے لیکن اپنے اندر کی بات وہ خود جانتا ہے۔ اپنے اندر کی بات یہ ہے کہ اس سے روابط قائم کرنے ہیں، اپنے اندر کی بات یہ ہے کہ اس سے تعلقات قائم کرنے ہیں، اور وہ بدترین آدمی ہے جو دین کا حوالہ دیتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تو یہ خاتون میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ ہمارے یہاں ایک عرصے سے آتی جاتی ہیں، یہ رکھے۔ اس تحفے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان سب سے زیادہ اپنے اندر سے واقف ہوتا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی معذرت پیش کرتا پھرے، جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ ظاہر ہو کر رہے۔ اس لیے خود اپنا احتساب کرے اور روزانہ کرے، یہ جو میں نے کام کیا ہے خدا خوش ہوگا ناراض ہوگا، یہ جو میں نے کام کیا ہے اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، کیا ہوگا؟ تمام مخلوق خدا کو، سب لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھے، راضی ہیں تو کیا کر لیں گے اور ناراض ہیں تو کیا چھین لیں گے، اللہ پہ نظر رکھے کہ اللہ ہمارا حقیقی وارث اور حقیقی مالک ہے، خدا خوش ہونا چاہیے میرے عمل سے، لوگ چاہے جو مرضی گالیاں دیتے رہیں اور اللہ ناراض نہ ہو، لوگ چاہے جتنی مرضی تعریف کرتے، یہ اپنی تعریفیں سننا اور دل میں خوش ہونا اور اپنی تعریفیں سننا اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ میں بالکل ڈیزرو کرتا ہوں، یہ جہنم میں لے جائے گا اور یہ ڈبو دے گا آدمی کو، ایک لفظ نہ سنے اپنی تعریف میں، بات کو پلٹے، اٹھ کے چلا جائے، منع کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جب کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے نا تو حسو وجوہہم بالتراب، زمین سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو کہ بس کر، چپ کر، اس کا منہ مٹی سے بھر دو تاکہ وہ بول ہی نہ پائے۔ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ اللہ نے بہت طویل عمر دی، شاید 93 برس ان کی عمر ہوئی تھی، 4 صدی میں پیدا ہوئے، 300 کچھ ہجری میں، اور اگلی صدی میں ان کا انتقال ہوا 5ویں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے ان کے ملفوظات جو ہیں گھڑیاں، ان کے پوتے نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا، اور حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا ہے کام، لیکن ایک دو نسخے ہی ہیں، خیر ان کی علمی حیثیت کے علاوہ۔ ابو سعید رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، بہت حوالے ان کے دیے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، لگتا ہے جیسے ان کی کتاب حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھی، بار بار ان کے حوالے دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، خراسان میں ان جیسے اولیاء کرام رحمہم اللہ پھر پیدا نہیں ہوئے، جتنے بڑے آدمی تھے۔ اور حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ ابو علی سینا کے معاصر تھے، ابو علی سینا آئے ان کی خانقاہ میں اور 3 دن رہے۔ کہاں ابو علی سینا عقل کا بادشاہ، کہاں ابو علی سینا علوم کا مخدوم، اور کہاں ابو علی سینا فلسفہ، منطق، طب، کون سا علم تھا جو اس کی انگلیوں کی نوک پہ نہیں تھا، اور کہاں سے ابو سعید رحمت اللہ علیہ روحانیت میں یہ مقام عقل اور عشق جمع ہو گئے۔ عقل کے نمائندے تھے، عقل کا نمائندہ تھا ابو علی سینا، اور عشق کے نمائندے تھے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ۔
3 دن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس گفتگو میں دخل دے سکے. یہ جو دونوں کرتے رہے، نماز کے وقت اٹھتے تھے، کھانے پینے تک میں گفتگو جاری رہتی. تو جب ابو علی سینا جانے لگے تو حضرت کے خادم سے کہا کہ حضرت میرے بارے میں جو بھی رائے دیں نا مجھے لکھ کے بھیج دینا. تو کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ حضرت ابو سعید کیسے ہیں؟ اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ دیکھتے. وہ گیا حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور پوچھا حضرت ابو علی سینا کیسا ہے؟ فرمایا جو ہم دیکھتے ہیں وہ جانتا ہے، البتہ اخلاق نہ دار، لیکن اخلاقیات کچھ نہیں. اس سے جا کے جتنی کتابیں ابو علی سینا نے لکھی تھی وہ سب بھیج دی، روانہ کر دی کہ حضرت یہ سنا ہے آپ میرے اخلاقیات کے متعلق، تو یہ سب علم ہے اخلاقیات پہ میں نے یہ لکھا ہے. حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ انسانی اخلاقیات آپ جانتے نہیں ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ میں ہیں نہیں. علم اور چیز ہے، عملی زندگی میں احتساب کر کے اپنے آپ کو بنانا اور چیز. ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جیسے درویش آدمی اور نامی گرامی طوائف شہر کی حاضر ہوئی اور حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ نے دیکھا، بیٹھ گئی. سفید بال ہو گئے، بوڑھی ہو گئی، کانپتے ہاتھ، لرزتے پاؤں. حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے پورے شہر میں اس کا شہرہ. تو اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس کا حضرت توبہ کے لیے آئی ہوں. تو انہیں اس کے کرتوت سوچ کے تھوڑا سا غصہ آیا اور فرمایا از خیر گسستی و بشر پیوستی، ساری زندگی خیر کے کاموں سے دور رہی اور تمام عمر گناہ کی دعوت دیتی رہی، شر سے پیوستہ رہی. اس کی طلب سچی تھی. بس 1000 نقطوں کا ایک نقطہ ہے، طلب سچی کرو. جس شخص کی طلب سچی ہوتی ہے نا خدا اسے سیراب کرتا ہے. طلب سچی ہو کہ آج شام میں نے رات شراب پینی ہے، مل کے رہے، ہو ہی نہیں سکتا نہ مل. طلب سچی ہونی چاہیے. طلب ہے کہ میں نے رشوت لینی ہے، دینے والے بتیرے ملے. طلب ہے کہ میں نے منہ کالا کرنا ہے، بہت بہت ذرائع مل جائے. طلب سچی ہونی چاہیے کہ اللہ تجھ تک پہنچنا ہے، خدا خود اس کے پاس چل کے آئے گا. اللہ کہتا ہے ذل معارج، اور ہم لوگوں سے سیڑھیوں پہ آ کے ملاقات کرنے والے ہیں. جس سیڑھی تک یہ آئے گا میں اس سیڑھی تک اتر کے آؤں گا کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا. حضرت فرمایا خیر گسستی و بشر پیوستی. اس کی طلب سچی تھی نا. بولی اور کہتی ہے کہ من ہر آنچے من مائم ہستم، حضرت میں نے جس حال میں بھی زندگی گزاری ہے منافقت نہیں کی. بری ہوئی ہوں، بدنام ہوئی ہوں، لوگوں نے لعنتیں بھیجی ہیں، جن کاموں میں پڑی ہوئی ہوں میں نے کبھی چھپایا نہیں. یہ جو آپ پگڑی باندھ کے سفید کپڑے پہن کے مریدوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیز ہر آنچے میں نمائی ہستی. شیخ آپ اندر سے بھی اتنے ہی اجلے ہیں جتنے باہر سے نظر آتے. ابو سعید رحمۃ اللہ ایک مرید کہتے ہیں شیخ رو پڑے، اٹھ کے چلے گئے. وہ عورت چلی گئی اور رات بھر شیخ اس ایک بات کو دہراتے رہے کہ تو نیز ہر آنچے میں نمائی ہستی، تو اندر سے بھی اتنے ہی پاک ہے جتنا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے پاکی اور پیری کا دعویٰ کرتا. اس لیے سب سے زیادہ بڑی چیز جو انسانی شعور کو بیدار کرتی ہے وہ انسان کی خود احتسابی. خود احتساب کرے اپنا، کیا غلط کیا ہے، کیا صحیح کیا ہے. رات سونے سے پہلے، صبح کے اٹھ کے اس وقت کوئی وقت رکھ کے
15 منٹ رکھ لے، 10 منٹ رکھ لے، صبح سے شام تک جو اعمال اور کرتوت کیے ہیں سب کا احتساب کرے، پھر شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہو گیا، اس وجہ سے غلط ہو گیا، آئندہ نہیں کرنا۔ ہاں فلاں کو ووٹ دے آیا اور نہیں دینا چاہیے تھے، یہ آئندہ نہیں کریں گے۔ فلاں موقع پہ حق بات کہنی تھی اور نہیں کہہ پایا تو اللہ کے ہاں پوچھو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمیں خطبہ دینے، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور مغرب تک آپ تقریر فرماتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ اور حفظ من حفظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، نسیہ من نسیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو بھول گیا سو بھول گیا۔ وفیہ قال، میں تمہیں بتاؤں اس میں یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا، اور بڑی طویل حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں دیکھو 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک جو جلدی غصے میں آتے ہیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایک جو دیر سے غصے میں آتے ہیں، سب سے اچھے لوگ اور جلدی ختم کر دیتے ہیں، تل کا بے تل کا، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اور ایک وہ جو جلدی غصہ اور جلدی ٹھنڈک، اور ایک وہ جو دیر سے غصہ اور دیر سے ٹھنڈک، یہ ایک دوسرے کے مقابلے۔ وفیہ قال، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں ان الدنیا خضرۃ حلوٌ، ابو سعید دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، دیکھ کے جی للچا جاتا ہے اس میں، اور تم اس میں خدا کے نائب ہو، فینظر ماذا تعملون، اللہ دیکھتا ہے کہ تم خدا کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کیا کام کر رہے ہو۔ وفیہ قال، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کوئی چیز دیکھو جو غلط ہے تو بولنا، لوگوں کو بتانا کہ چیز غلط ہے۔ قبل ابو سعید یہ کہہ کے رو پڑے، اور ان کا واللہ لقد رأینا شان، ان کا اللہ کی قسم ہم نے زندگی میں بہت سی نافرمانیاں خدا کی دیکھی، حکومت کے عہدوں میں، ان چیزوں میں، فہبنا اللہ کی نافرمانی پہ ہم ڈر گئے حکومت کی سزا سے، اور ہم حق بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے خود اپنا احتساب کر، خود اپنے آپ کو جانچنا ہے، روز اپنے آپ کو محاسبی کے دفتر میں لے جانا ہے۔ جو اپنا احتساب کرتا رہے گا، خدا اسے قبر اور حشر دونوں عذابوں سے محفوظ رہے۔